بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ عرصہ پہلے تک اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب بھی بار بار اپوزیشن کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ بات چیت کا راستہ اختیار کریں، لیکن جوابی طور پہ اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ یہ وزیر اعظم یا اسپیکر قومی اسمبلی یہ بااختیار نہیں ہے، اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ اور اب وزیر اعظم شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی دونوں کا لب و لہجہ کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے سنیے کہ آج شہباز شریف صاحب نے علماء و مشائخ کنونشن پہ کیا کہا۔ پوری دنیا معترف ہے اور برادر ممالک ان کے دل باغ باغ ہیں کہ پاکستان نے ہندوستان کے خلاف مارکا جیتا، وہ اس کو اپنی فتح سمجھتے ہیں، اور پھر یہاں پر افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپوگنڈا کیا جائے تو میرے بزرگوں اور انتہائی قابل احترام علماء کرام، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ یہ میری کیبنٹ کی ذمہ داری، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فوج کا آپ دفاع کریں جس نے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب آج نیب کے زیر اہتمام ایک اینٹی کرپشن واک میں شرکت کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر ایاز صادق صاحب نے کچھ گفتگو کی، بڑی قابل غور ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی، مگر ڈس اپوائنٹ مجھے یہ کیا کہ اگر فیلڈ مارشل یا افواج پاکستان جنہوں نے یہ ابھی جنگ جیتی، جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے، اس ادارے کے اوپر اگر انگلی اٹھائیں گے تو ہمیں جن چیزوں پہ فخر ہونا چاہیے ان کے خلاف اگر ایسے ٹویٹس ہوں گے تو پھر جو میں نے آگے قدم بڑھائے تھے، میں نے اگر 4 بڑھائے تھے تو میں 40 قدم پیچھے چلا گیا ہوں۔ تو اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے 4 قدم آگے بڑھائے تھے تو میں 40 قدم پیچھے چلا گیا ہوں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ قابل غور بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے۔ تو کیا اب ایک ایسا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا کہ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات نہیں ہوں گے؟ اپوزیشن کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف، وہ ایک قومی کانفرنس بلا رہی ہے اور وہ کہتی ہے جی ہم اس میں مسلم لیگ نون کو دعوت نہیں دیں گے، تو پھر وہ کانفرنس کیسے نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر اعظم کے سیاسی امور اور سینٹ میں پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی کے جناب علی ظفر صاحب، پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کے، تو دونوں کا تعلق سینٹ آف پاکستان سے ہے۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ بھی ہمیشہ سے مذاکرات کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، آپ ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ جی ڈائلاگ کریں، لیکن اب وزیر اعظم صاحب بھی ڈائلاگ کی بات نہیں کر رہے اور اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو 40 قدم پیچھے چلا گیا ہوں۔ کیا آپ بھی کوئی 80 قدم پیچھے چلے گئے؟ نہیں، دیکھیں اس میں 40 قدم یا 80 قدم، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پورے خلوص کے ساتھ کوشش کی کہ پولیٹیکل فورسز کو، اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ آپس میں بیٹھنا چاہیے اور پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ کوشش اس وقت بھی کی تھی جب ہم اپوزیشن میں تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ اس وقت بھی ہمارے خلاف مقدمے بنائے جا رہے تھے اور آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب وزیر اعظم ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، آر ٹی ایس بٹھایا گیا ہے، لیکن اب آپ کیونکہ وزیر اعظم ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں تاکہ ہم اس ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کریں۔ تو آگے سے عمران خان صاحب نے تو پھر یہی کہا تھا کہ میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، آپ یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، میں نے تو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، میں تو آپ کو سب کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ اور پھر وہی کچھ ہوتا رہا پورے 4 سال۔ اب ہم نے کوشش کی، اس کوشش میں میں شامل تھا اور اسپیکر صاحب بالکل پورے خلوص کے ساتھ شامل تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اس میں ہمارا ساتھ دینے والوں میں سے تھے، اور یہ بات ہم نے وزیر اعظم سے بھی کی۔ وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کی اجازت سے، اور جن کے متعلق یہ فرماتے تھے کہ جی ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ساری طاقت تو اس طرف ہے، تو بھئی اب اگر آپ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ
ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور طاقت کسی اور کے پاس ہے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے یا بغیر کسی جو ہے وہ وجہ کے کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے سب کو اعتماد میں لے کے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ آفر کی ان کو، کیونکہ ان کا یعنی ان سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے علی ظفر صاحب سینئر آدمی ہیں اور وائز آدمی ہے، اور یہ بھی چاہتے تھے اب کہ مجھے پوزیشن کا نہیں پتہ، کہ اب یہ بھی چاہتے تھے کہ پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے۔ دوسرے جو ان کے سینئر لوگ ہیں وہ ہمیں باقاعدہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو ٹاپ لیڈرشپ لیول ہے، وزیر اعظم ہے، وہ بات کرے نا، آپ کی بات سے تو ٹھیک ہے آپ بات کر رہے ہیں، اسپیکر صاحب بات کر رہے ہیں۔ تو پھر وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس ان کو آفر کی۔ اس کا جواب اس وقت اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے جن الفاظ میں دیا تھا وہ انتہائی قابل اعتراض تھے، انتہائی قابل اعتراض۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ آفر کی، دوبارہ انہوں نے جب آفر کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو اپنے پاس نہیں بلاتا، آپ اسپیکر آفس جاتے ہیں، جب آپ جائیں مجھے وہاں پہ بلانے میں آ جاؤں گا، وہاں پہ آؤ بیٹھے ہم بات شروع کریں۔ ہم نے انہیں، میں نے بھی اور اسپیکر صاحب نے بھی ان سب دوستوں سے کہا، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، ہم بات نہیں کر سکتے، ہمیں پہلے آپ ہماری ملاقات کروائیں، اس میں ہم ان کو سمجھائیں گے عمران خان صاحب کو، اگر وہ سمجھ گئے، اگر پھر انہوں نے ہمیں اجازت دے دی تو پھر ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ہم ان سے متعدد بار یہ کہتے رہے کہ جی دیکھیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں نا، مذاکرات میں بیٹھیں، بیٹھ کے آپ ہمیں یہی مطالبہ کریں کہ جی ہمیں پہلے ملاقات کروائیں تو بات تو شروع ہو، لیکن یہ نہیں بیٹھے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو وہاں سے گفتگو آتی رہی ہے، جو ٹویٹ اور جو وہ ایکس ان کا اکاؤنٹ ہے اس میں جو آتا رہا ہے، جو وہاں پہ گفتگو ہوتی رہی ہے، جو باہر جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی ہے، اس نے ڈیڈ لاک، یہ پہلے ہی تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈیڈ لاک اب پیدا ہوا ہے، پہلے سے تھا، یہ ڈیڈ لاک تھا، یہ ڈیڈ لاک کبھی نہیں ختم ہوا۔ اب یہ ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو جو ہے وہ یہ واضح ہو گیا ہے، اب اس کو وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں اور ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک از دیئر۔ اوکے جی، علی ظفر صاحب آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سن لی، تو آپ بھی ہمیشہ سے ڈائلاگ کے، مکالمے کے حامی رہے ہیں، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ قومی کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں آپ مسلم لیگ نون کو نہیں بلا رہے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ پیپلز پارٹی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان مطالبات پر عمل درآمد کروائے جو کہ آپ کے مطالبات ہیں۔ جی حامد میر صاحب، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہیومن رائٹ دن ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا تھا، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے اس وقت ویرانہ ہے، اور ایک آپ کے اوپر ایک طاری ہو جاتا ہے ایک ایسا اثر جہاں آپ کو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ لیکن میں تب بھی سمجھتا ہوں، جس طرح رومی نے کہا تھا کہ ویرانے میں سے ہی شاید خزانے کی امید نظر آتی ہے، تو ابھی بھی میں پر امید ہوں کہ کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا انشاءاللہ، اور کوئی نہ کوئی ہم طریقہ ڈھونڈیں گے، سیاسی طور پہ اس کا حل ڈھونڈیں گے۔ لیکن آج کے دن جب میں کھڑا ہوں تو مجھے کوئی رستہ یا روشنی نظر نہیں آ رہی دور دور تک، اور جو رانا صاحب نے فرمایا کہ ڈیڈ لاک ہے، میری نظر میں بھی اس وقت کمپلیٹ ڈیڈ لاک ہے۔ ہم نے ملاقات کی تھی اسپیکر صاحب کے ساتھ، رانا صاحب بھی شاید اس میٹنگ میں تھے، تھوڑی دیر بعد آئے تھے، اور وہاں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا ضرور جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی قسم کی بات شروع کرنی ہے تو جب تک خان صاحب کی انسٹرکشنز نہیں آئیں گی، جب تک ان کی ہدایت کلیئرلی نہیں آئے گی، یہ فضول ہے کسی قسم کی بات چیت بھی کرنا، تو آپ ہماری ملاقات فیسیلیٹیٹ کریں، اور ملاقات آپ بے شک پارلیمنٹیرینز فیملی کی الگ کر دیں، اور اس پہ قدغنیں بھی لگانی ہے تو لگا دیں، لیکن کم از کم ایک شروع تو کریں، آپ اپنی طرف سے ایک آفر کریں، اپنی طرف سے ایک ایسا
کنڈیشن دیں ہمیں جو کہ ہمیں ماحول نظر آئے تبدیل ہوتا ہوا، اور ہمیں یہ بھی ثابت ہو کہ آپ کے پاس اختیار بھی ہے اور آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا اس میٹنگ کے بعد کہ ہم اگلے ہفتے کچھ اس پہ بات کر کے آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ پھر وہاں سے کوئی ایسی بات ہوئی نہیں، بلکہ الٹا آپ نے دیکھا کہ جب جو بھی ڈالا گیا اس کے اوپر پانی پھینکا گیا، اسے تشدد کیا گیا، ان کو ہٹایا گیا زبردستی۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں، اس کے بعد واقعی میرا خیال ہے درست بات ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی مجھے سامنے روشنی کوئی نظر آ نہیں رہی۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ہم اتنی راک باٹم پہ آ گئے ہیں، اتنا نیچے گر گئے ہیں ہر چیز میں، چاہے اس کو آپ اکانومی کی بات کریں، آپ آئین کی بات کریں، قانون کی بات کریں، بنیادی اور انسانی حقوق کی بات کریں، اتنا نیچے گر گئے ہیں کہ اب یہاں سے نکلنا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ یہی رستہ ہے کہ ہم کسی طرح اس ساری چیز کو سنبھالیں، ورنہ ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ آپ پر امید تو ہیں لیکن فی الحال آپ کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، تو آپ کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی 2 دسمبر کو گفتگو ہوئی تھی، اور اس دن بھی ایک جو ایکس پر سٹیٹمنٹ تھا عمران خان صاحب کا، اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ اس سے کافی ٹینشن کریٹ ہوئی ہے۔ تو اس دن رانا صاحب جو ہیں انہوں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، جب آپ نے کہا کہ ہم ملاقات کریں گے اور پھر کو فیصلہ کریں گے، تو ذرا میرا خیال ہے اس کو ذرا دوبارہ سن لیتے ہیں، کیا کہا تھا؟ احتجاج کا طریقہ کار بھی ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تحریک کس طرح چلانی ہے، پرامن تحریک ہے، اور ہمارا حق ہے جب ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ان سے مزید ہدایات لیں گے۔ دوبارہ ملاقات بند کروانے والی باتیں کر وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ہدایات لیں گے تو ملاقات بند ہو جائے گی۔ تو علی ظفر صاحب، اس دن بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پریزن رولز ہیں ان کا ذکر کیا تھا، 265 کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اگر آپ ہدایات لیں گے تو یہ پریزن رولز کی خلاف ورزی ہے، تو پھر کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوگی، اور وہی ہوا، ملاقات بند ہو گئی۔ آپ یہ نہیں سمجھتے، میں ذاتی طور پہ تو ملاقات کو بند کرنے کا حامی نہیں ہوں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس آپ کشیدگی کا ذکر کر رہے ہیں، اس کشیدگی کی اصل وجہ وہ ایکس پر جاری ہونے والا بیان تھا جس میں کہ بہت سخت زبان استعمال کی گئی تھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بارے میں؟ جی، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ یہی حال تھا، کبھی ملاقات ہوتی تھی، پھر مہینہ مہینہ بند ہو جاتی تھی اور قید تہنائی میں رکھی جاتی تھی خان صاحب کو بھی۔ لیکن میں ایک واپس سوال پوچھتا ہوں جو میں غور کر رہا تھا، کہ یہ جو بہانہ ہے کہ ایک آپ سیاسی بات کرتے ہیں، آپ سیاسی بات کرنے کی وجہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے، پہلی بات تو مجھے قانون میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا یہ کہ بشرا بی بی اور ان کی فیملی نے تو آج تک کسی قسم کی سیاسی بات نہیں کی، ان کے ساتھ کیوں یہی سلوک کیا جا رہا ہے؟ ان کی فیملی کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ یہ ایک اس سے نظر یہ آتا ہے، جب میں بشرا بی بی کا اگزامپل لوں یا اس کی مثال لوں، تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ یہ باقی چیزیں تو بہانہ ہے، یہ تو ایک ٹارچر کرنے کا طریقہ ہے، یہ ایک طرح سے اذیت پہنچانے کا طریقہ ہے جو اپنایا ہوا ہے حکومت نے۔ اور فیملی سے ملنا، وکلا سے ملنا، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے رانا صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک بنیادی حق ہے۔ میں نے بلکہ آج ایک لیٹر بھی لکھا ہے چیئرمین کو، اور میں نے آئی تھنک ہمارے جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں وہ اسپیکر کو بھی لکھیں گے، جس میں ہم نے کہا ہے کہ کم از کم جو وکیل لوگ ہیں پارلیمنٹ میں ان کو تو جا کے آپ ملنے دیجئے۔ وہ ایک پارلیمنٹیرینز کا ویسے ہی حق ہوتا ہے کہ آپ جا کے دیکھیں کہ فیسلٹیز کیسی ہیں، فیسلٹیز مل رہی ہیں قانون کے مطابق کسی بھی پرزنر کو۔ تو یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کی، جو ایکس ایم این اے بھی ہیں، اور جو پاکستان کی پولیٹیکل سب سے بڑی میری نظر میں پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، تو ان سے اگر ہم ملنا چاہتے ہیں اور ان کی فیسلٹیز دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں حکومت، اسپیکر، چیئرمین کیوں نہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے؟ اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ رانا صاحب، میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی تجویز آپ تک پہنچی بھی ہے کہ آپ کی نگرانی میں کوئی لوگوں کی ملاقات کروا دی جائے، وہ جا کے دیکھ لیں جی ان کو وہاں پہ کیا کیا سہولتیں حاصل ہیں۔ یہ ایک سینٹ میں اس دن جو مشال صاحبہ ہیں سینیٹر،
تو انہوں نے اس بارے میں جو بات کی تو انہوں نے یہ کہا وہاں پہ، انہوں نے تجویز دی کہ جی وہاں پہ جیل میں جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، انہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ میری بھی انفارمیشن تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انفارمیشن جو ہے ویریفائڈ ہے، کریکٹ ہے، کہ انہیں جیل میں جو سہولتیں شروع سے حاصل ہیں آج بھی وہی ہیں، اور اس کے مطابق ان کا کھانا، ان کے مشقتی، ان کی کتابیں، ان کا اخبار، ان کی ایکسرسائز وہ انہیں ملتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایک کمیٹی بنائیں آپ کی سربراہی میں، ہمیں بھی جا کے دکھائیں کہ کیا واقعی ایسے ہو رہا ہے. تو اب اس طرح سے تو خیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے تو پھر ایک جو ہے وہ اور طرح کی جو ہے وہ صورتحال ہو جاتی ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب ایک یعنی کوئی بھی ہو، چلیں آپ ایک جو ہے وہ آرگومنٹ یا بات کے لیے آپ نام نہ لیں، کوئی بندہ جیل میں بیٹھا ہو، کنوکٹ ہو یا انڈر ٹرائل ہو، وہ جیل میں بیٹھ کے اس بات کی کوشش کرے کہ ملک میں ہنگامہ آرائی ہو، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو، انارکی ہو، اور ملک کی جو دفاعی ادارے ہیں ان کے خلاف وہ ایک ایسا پراپیگنڈا کر رہا ہو جو ہمارا دشمن کر رہا ہو، تو اس کے پراپیگنڈے کی تائید ہو یا ان کے پراپیگنڈے میں جو ہے وہ اپنا جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ریاست ہے یا گورنمنٹ ہے پھر ایسے بندے پہ اگر وہ یہ سارا کچھ انسٹرومنٹل ملاقاتی ہوں جو اس سے بات سن کے پھر میڈیا تک پہنچائیں، پھر اس کے بعد ٹویٹر کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچائیں، تو پھر کیا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا یا حکومت جو ہے یا ریاست جو ہے وہ کیا اس کے اوپر پابندی نہیں لگائے گی؟ اچھا کوئی بھی ہو، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن علی ظفر صاحب نے سوال اٹھایا کہ بشرا بی بی نے تو کوئی ایسا بیان جاری نہیں کیا، تو ان کی ملاقات پہ کیوں پابندی ہے؟ اس بارے میں میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. میرے پاس جو انفارمیشن ہے ان کی ملاقات جو ہے وہ ہو رہی ہے، ان کی ملاقات نہیں روکی گئی. بشرا بی بی کی ملاقات نہیں روکی گئی؟ جی نہیں روکی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں یہ اب عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی تھی، وہ بھئی جو وہاں پہ گفتگو ہوئی چلو وہ تو ہو گئی. بھئی آپ نے جب ملاقات کرنے سے پہلے وعدہ کیا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل سے، اس نے ریکویسٹ کی ہے آپ کو کہ جی آپ جو بھی ملاقات میں بات کریں آپ نے باہر آ کے جو ہے وہ پریس کانفرنس یہاں نہیں کرنی، آپ اپنے دفتر چلے جائیں، گھر چلے جائیں، وہاں پہ جا کے جو مرضی کریں اور آپ اس کو باہر ڈسکس نہ کریں. انہوں نے وعدہ کیا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہاں پہ آگے وہی کچھ کیا. اچھا، پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جی. یہ قرارداد محمد طاہر پرویز جمیل صاحب جو ہیں ایم پی اے، انہوں نے قرارداد پیش کی ہے اور قرارداد کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ معزز ایوان پنجاب حکومت سے اس امر کی سفارش کرتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت، استحکام اور سالیڈیرٹی کے خلاف اور پاکستان کے ہر محاذ پر حفاظت کرنے والے اداروں جنہوں نے بھارت جیسے 5 گنا بڑے دشمن ملک کو پچھاڑ کر رکھ دیا کے خلاف بیان بازی کرنے، انتشار پھیلانے اور پاکستان کے مخالف دشمن ملک کی اعلیٰ پارٹی اور اس کے بانی اور لیڈران پر پابندی لگائی جائے. نیز جو لیڈران خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی غیر سیاسی پارٹی سے ہو ان کے خلاف ملکی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اب یہ اس میں نام تو نہیں تحریک انصاف کا شامل، لیکن سمجھ آتی ہے کہ دشمن ملک کی اعلیٰ پارٹی قرار دیا گیا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب اور علی ظفر صاحب سے اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. علی ظفر صاحب، میں نے ایک پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے والی قرارداد کا ذکر کیا، کچھ اس کا متن آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا. اس میں آپ کی پارٹی کو کہا گیا ملک دشمن اور دشمن ملک کی اعلیٰ پارٹی اور اس پر پابندی لگائی جائے اور اس کے لیڈران پر بھی پابندی لگائی جائے. کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیریس موو ہے اور کوئی آپ کو خطرے کی بو نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو؟ جی خطرہ تو نہیں ہے. بڑی کوشش کی ہے پچھلے 2-2.5 سال سے حکومت نے اور یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح
PTI کی مقبولیت ختم ہو جائے، کسی طرح لوگ ہمیں چھوڑ دیں، کسی طرح پارٹی ڈسٹروائے ہو جائے، پارٹی میں انتشار پیدا ہو جائے، پارٹی ختم ہو جائے، لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اب یہ ریزولوشن جو پاس کی ہے، میجورٹی پارٹی کے پاس ہے، انہوں نے ایک ریزولوشن بنائی اور پاس کر دی، لیکن اس کی حیثیت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی اقدام ہے قانون میں، نہ آئین میں لکھا ہے، نہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں لکھا ہے، نہ کہیں الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ آپ کسی پارٹی کو ان بنا پہ یا اس ریزولوشن کی بیسس پہ آپ بین کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ پارٹی پیپلز پارٹی کی بھی کوشش کی گئی تھی کہ اس کو ختم کیا جائے، وہ بھی ابھی قائم ہے۔ یقینی طور پہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی پارٹی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی ابھی زندہ ہے۔ تو پارٹیز اس طرح نہیں ختم کی جا سکتی ریزولوشنز کے ذریعے یا بیان بازی کے ذریعے، وہ تو لوگوں کے دلوں سے اگر ختم ہوگی تو پارٹی ختم ہوگی۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اب بیرسٹر گوہر خان صاحب جو ہیں وہ کسی پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں اور ہم اس کو پارٹی مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کل کو کہے جی کہ پنجاب میں جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں یا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں تو تحریک انصاف نامی پارٹی اس میں حصہ نہیں لے سکتی، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو پہلے بھی کر چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ فروری کا جو الیکشن تھا جنرل الیکشن، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ الیکشن کو کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے، اور وہ الیکشن ختم کر دیا تھا اور پھر کہا تھا کہ اب دوبارہ الیکشن کرائیں، اور اسی طرح سپریم کورٹ نے پھر سمبل بھی لے لیا تھا ہمارا، اور ہم نے جو جنرل الیکشن لڑا تھا وہ PTI کے پلیٹ فارم پہ نہیں لڑا، ہم نے تو مختلف جو سمبلز ملے اس پہ لڑا، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں نے لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں یہ الیکشن ہم کرانا چاہ رہے ہیں، آپ نے پہلا الیکشن ہمارا نہیں مانا، ہمارا دوسرا الیکشن اب ہم کرا رہے ہیں، یہ اس طریقے سے ہم کرا رہے ہیں، اور ہر پوائنٹ پہ آپ کو ہم بتاتے رہیں گے کہ الیکشن ہو رہا ہے، تو اگر آپ کو اس میں کوئی objection ہے یا آپ اس کی کوئی مخالفت کرتے ہیں یا ہمیں کوئی اور ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ابھی کر دیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایک پوائنٹ پہ ان کو ہم اطلاع کرتے رہے کہ آج اس طرح ہو رہا ہے، یہ ہم نوٹیفیکیشن دی ہے، آج یہ الیکشن ہوا ہے، آج یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ نے نہیں کوئی چیز ماننی، آپ نے کہیں اور سے لینی ہے اپنی ہدایات، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا وہ اب نہیں مانتے، وہ پچھلے الیکشن کو نہیں مانتے، اور اس کی وجہ سے وہ ہمارے جو عہدیداران ہیں ان کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی ختم ہو گئی، پارٹی تو اپنی جگہ رہتی ہے، ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، اس کا ہائی کورٹ سے فیصلہ لیں گے، اور اگر دوبارہ الیکشن کرانا پڑا تو دوبارہ بھی کرا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا اگر الیکشن کینسل کرے، غیر قانونی بے شک کیوں نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی پارٹی ختم ہو جائے، پارٹی تو زندہ ہے۔ اور جیسا میں نے کہا ریزولوشن پاس کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں نے اس کو سنا ہے اور ہنسے ہیں اس کے اوپر، اور ہم بھی ہنستے ہیں اس قسم کی ریزولوشنز پہ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ریزولوشن آ رہی ہے ایک ایسی جماعت سے جو کہ سیاسی جماعت ہے، جو کہ سیاست میں یقین رکھتی ہے، اور جو بھی پارٹی ہو جو سیاست میں یقین رکھتی ہے، جو آئین پہ یقین رکھتی ہے، وہ تو یہی مقابلہ کرتی ہے یا کرنا چاہیے اس کو کہ 10 پارٹیز آ جائیں، آ کے مقابلہ کریں اپنے بیانیے پہ، اور لوگ پھر ان کو الیکٹ کریں۔ تو اس قسم کی ریزولوشن پاس کرنا کہ اپنے حریف کو آپ کہیں کہ وہ الیکشنز میں اور سیاست میں حصہ ہی نہ لے، یہ اسے نظر آتا ہے کہ شاید لوگ ڈر گئے ہیں اتنے، یا وہ پارٹی اتنی ڈری ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی وقت نہیں، ہماری لوگوں میں کوئی مقبولیت نہیں، اسی لیے وہ اس طرح کی ریزولوشنز کر رہے ہیں پاس۔ اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، یہ کوئی پنجاب اسمبلی سے جو منظور ہونے والی قرارداد ہے، اس قرارداد کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کیا سیریس موو ہے؟ تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے واقعی؟ دیکھیں پابندی جو ہے وہ تو جب گورنمنٹ فیصلہ کرے گی، اور جو آئین اور قانون کے تقاضے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی اور PMLN کے قائد میاں نواز شریف صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی 92-93 سے کوئی 32-33 سال ہو گئے ہیں،
ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے. لوگ اسٹیبلشمنٹ سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن پاکستان اور افواج پاکستان سے لوگ محبت کرتے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے نا، یہ سب سے بڑی اس وقت سیاسی طور پہ جو حالات میں خرابی کا باعث بن رہا ہے کہ یہ اس میں تفریق نہیں کر رہے. یہ افواج پاکستان کے خلاف جو بات کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے سربراہ کے خلاف جو بات کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ ایک قرارداد کی بات کر رہے ہیں. یہ بات گلی گلی جو ہے یہ پھیل سکتی ہے، اور انہیں ایسا ارریپیریبل نقصان ہو سکتا ہے. الطاف حسین نے جب تک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 1.5 گھنٹے کی تقریریں کی، اور اس نے جو ہے وہ کئی سال یہ سٹانس جو ہے وہ اپنائے رکھا، لیکن جس دن اس نے کہا نا کہ پاکستان مرد آباد، تو پھر کہانی اس دن ختم ہو گئی تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ لیکن تحریک انصاف نے کہیں پہ پاکستان کے خلاف تو نعرہ نہیں لگایا. نہیں، تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو یعنی جتنے یعنی شہید ہوئے ہیں، ہاں یہ بات ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا کوئی وفد کبھی کسی شہید کے جنازے میں گیا ہو، کسی شہید کی فیملی سے جا کے افسوس کیا ہو؟ سہیل افریدی صاحب نے جانا شروع کر دیا، ویسے پتہ نہیں پھر اب شروع کیا ہوگا. کبھی نہیں گئے یہ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اپنا جو ان کا بیانیہ ہے، یہ پچھلے دنوں انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو آواز سے آواز ملائی ہے، اور وہاں کے سوشل میڈیا، یہاں کا سوشل میڈیا، ان کا سوشل میڈیا، ان کا جو بیرون ملک سوشل میڈیا ہے، جو جعفر ایکسپریس جب اغوا ہوئی ہے تو سارے ایک ہی راگ الاپ رہے تھے. اور یعنی پہلے کوئی تقریباً میر صاحب انہوں نے پہلے آدھے گھنٹے میں تو ایسے کر دیا تھا کہ اس ملک میں بس پتہ نہیں اب کیا انقلاب آنے والا ہے. اور اسی طرح سے اب بھی ان کا انڈیا کے میڈیا پہ آنا، انٹرویوز دینا، وہاں پہ اس قسم کی گفتگو کرنا جو ہے، اس سے ان کو پولیٹیکلی میجر لاس ہوا ہے. اچھا، یہ سوال میں علی ظفر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. علی ظفر صاحب، یہ جو بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ عمران خان صاحب کی ایک بہن جو ہیں، وہ انڈیا کے ایسے ٹی وی چینل پر انہوں نے انٹرویو دیا جو کہ باقاعدہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا. مئی 2025 میں اس نے کہا جی کہ پنڈی پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے، لاہور پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے، کراچی بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف گرفتار ہو گیا ہے. ہاں، یہاں تک بھی خبر چلائی انہوں نے. جی، تو یہ اس طرح کے ٹی وی چینل پہ، میں ریپبلک ٹی وی کی بات کر رہا ہوں، جا کے انٹرویو دینا اور اس پہ شکوہ شکایت کرنا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے تحریک انصاف جو ہے اس کے بارے میں اس کے جو مخالفین ہیں ان کو خام خواہ کی ایک جسٹیفیکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ یہ کہیں کہ جی یہ اینٹی پاکستان پارٹی ہے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں، اور میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ میری نظر میں کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی پاکستان کا لیڈر اینٹی پاکستان نہیں ہے. جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان نمبر 1 ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کسی کو. تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اس قسم کی ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے ہیں کہ آپ اینٹی پاکستان ہیں یا آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں. ایسی مختلف آپ کی رائے ضرور ہو سکتی ہے کہ ایک چیز کو کس طرح حل کرنا ہے، کس طرح ہینڈل کرنا ہے. آپ کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ آئین برباد ہو رہا ہے، آپ کی یہ بھی رائے ہو سکتی ہے کہ جمہوریت نہیں ہے، آپ کی یہ بھی رائے ہو سکتی ہے کہ الیکشن چوری کیا جا رہا ہے، آپ کی یہ بھی رائے ہو سکتی ہے کہ بنیادی اور انسانی حقوق نہیں مل رہے لوگوں کو. معیشت کی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اینٹی پاکستان ہیں. آپ اس لیے یہ تنقید کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں کہ اس کی آگاہی ہو اور پھر ہم بہتری کی طرف جا سکیں، چاہے حکومت میں جو بھی ہو. تو یہ اینٹی اسٹیٹ والا کانسیپٹ جو ہے یہ بڑا آسان ہے کہنا، اور بڑے بڑے اچھے لوگوں کو اینٹی اسٹیٹ کہا گیا ہے. میں آج تک نہ میں کہوں گا کبھی کسی کو، نہ میں اس چیز کا دفاع کروں گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ٹی وی چینلز پہ آنا، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ میں کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. جنہوں نے آنا ہے ٹی وی چینل پہ، جہاں چاہے کسی بھی ملک کے ہوں، وہ سوال بھی ان سے بنتا ہے اور جواب بھی ان سے ہی انہوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک پوائنٹ ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں
کہ ایک ٹی وی چینل پہ کسی طرف آنا، جس طرح نواز شریف بھی آئے، بے نظیر بھٹو بھی آئیں انڈین چینلز پہ، میرا خیال ہے کہ آپ اپنا موقف دینے کے لیے اگر جا رہے ہیں کسی چینل پہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بے شک آپ کا دشمن چینل ہو، آپ ان کو جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، ان سے بحث کریں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم اپنے پاکستانی چینل پہ اگر کوئی اینکر پرسن آپ کو پسند نہیں تو آپ اس کو کہیں کہ جی میں نے اس کے پروگرام پہ نہیں جانا کیونکہ یہ اینٹی میرے بات کرتے ہیں یا ان کے پروگرامز اینٹی کسی پارٹی کے ہوتے ہیں. میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا چینل بھی ہے یا ایسا کوئی اینکر ہے جو کہ آپ کو پاکستانی بے شک کیوں نہ ہو، جو آپ کی پولیٹیکل تھاٹ کے ساتھ نہیں چلتے، تو آپ ان کے سامنے جا کے اپنے ان کے ویورز کو بھی اپنی موقف پیش کریں. یہی خوبصورتی ہے بحث کی، اسی لیے فریڈم آف اسپیچ کہا جاتا ہے. تو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اگر آپشن ہو تو میں شاید کئی چینلز پہ نہ جاؤں سچویشن کو دیکھتے ہوئے. اگر کوئی ایسا انڈین چینل ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں تو میں شاید اپنی ذاتی طور پہ نہ جاؤں. لیکن یہ ایک پرسنل چوائس ہے. اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کسی کو کنڈیم کر دوں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا. چلیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ ماضی میں نواز شریف صاحب بھی انڈین ٹی وی چینلز پہ جا کے بات کرتے رہے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن وہ جنگی حالات نہیں تھے، یعنی کہ جنگ کے فوراً بعد وہ نہیں گئے. لیکن یہ صورتحال ذرا تھوڑی سی مختلف ہے. میں نے یہاں پہ وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بات کافی پرانی ہے، تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، جب محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں ہی پاکستان سے باہر تھے. نواز شریف صاحب کو زبردستی پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ 1998 سے جلا وطن تھیں، اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے اور صدر پاکستان تھے، لہٰذا ان سے کبھی کبھی ہم بھی انٹرویو کر لیتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے ان کا انٹرویو کیا، 20 سال پہلے کی بات ہے، اور ان سے میں نے ایک سوال کیا تھا. ذرا سنیے میں نے کیا سوال کیا، انہوں نے کیا جواب دیا. بہت سے لوگ پھر آپ سے یہ کہیں گے کہ اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو واپس آنے دیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، فرق پڑتا ہے. ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ دونوں باہر رہیں گے. اچھا، ہاں، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف باہر رہیں گے. بالکل. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، میں نے چھوٹا سا کلپ آپ کو اس لیے سنوایا ہے کہ پرویز مشرف نے کوشش کی کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں مائنس ہو جائیں پاکستان کی پالیٹکس سے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. دونوں واپس آئے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں، لیکن نواز شریف صاحب ابھی تک پالیٹکس میں ہیں. اور بھی میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی حکمران کتنا ہی طاقتور ہو، خواہ وہ پرویز مشرف ہی کیوں نہ ہو، جس نے آپ کے ساتھ ذاتی طور پہ بہت سی زیادتیاں کروائیں، ظلم کروایا. آپ بیٹھے ہیں نا میرے سامنے، پرویز مشرف کوئی نہیں ہے پاکستان میں، دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے نا. اور اب شاید آپ کے اور میرے علاوہ بہت کم لوگوں کو یاد ہو کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم کروایا، ناقابل بیان. تو سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لیڈروں کو مائنس کرنا پالیٹکس سے، یہ تو کافی مشکل کام نہیں ہے؟ بالکل مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. لیکن نواز شریف کو اور بے نظیر بھٹو کو پرویز مشرف صاحب مائنس اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ سیاست کرتے تھے. انہوں نے سیاست کی، میاں نواز شریف نے سیاست کی، بے نظیر بھٹو نے سیاست کی. عمران خان صاحب تو سیاست ہی نہیں کر رہے. یہ جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی انہوں نے سیاست نہیں کی. آج بھی عمران خان صاحب سیاست نہیں کر رہے، وہ محاذ آرائی کر رہے ہیں، اور محاذ آرائی بھی جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے سپہ سالار کے خلاف کر رہے ہیں. اور جو میں نے بات آگے کی ہے کہ یہ لوگوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے نا پاکستان میں، یہ چیز جو ہے نا، یہ لوگوں نے اس چیز کو لوگوں نے جو ہے نا وہ ٹالریٹ نہیں کرنا. اس سے ان کو نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ناکامی ہوگی. الطاف حسین بھی اسی بات کا جو ہے وہ شکار ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے یہ اس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ سیاست نہیں کر رہے. علی ظفر صاحب اس کا کیا جواب دیں گے کہ عمران خان صاحب پالیٹکس نہیں کر رہے، محاذ آرائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے آپ کے
کس نے جھوٹے مقدمے بنائے خان صاحب کے پاس، کس نے سٹیٹمنٹس خان صاحب کے اوپر کس نے سٹیٹمنٹس دیں کہ یہ تو توشہ خانہ کیس ہے اور اس میں تو بالکل ثابت ہو گیا ہے کہ دھاندلی ہوئی، کرپشن ہوئی. سائفر کیس بنایا گیا، کہا کہ جی ملک دشمن عناصر نے یہ بات کی ہے اور یہ بالکل اینٹی سٹیٹ ہے اور سائفر کیس بنتا ہے ان کے اوپر. عدت کا کیس بنایا گیا، ہر قسم کی کیس بنانے کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح بیانیہ جو ہے عمران خان صاحب کا جو مقبولیت ہے وہ ختم ہو. وہ کیسز بھی ختم ہو گئے، کیسز میں بھی کچھ نہیں نکلا، اور اس کے بعد نہ وہ جو بدنامی کی کوشش کی گئی اس کے بجائے پاپولیرٹی زیادہ ہو گئی. تو سیاست اچھا دیکھیں علی ظفر صاحب، دیکھیں یہ محاذ رائی کر رہے ہیں. اب دیکھیں میرے خلاف اس نارکوٹکس کے مقدمے میں ایک میجر مدعی تھا، ہاں، اور ایک جنرل نے میرے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنس کی. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے سیاسی طور پہ، میں نے بھی اور میری پارٹی نے بھی، ہم نے کبھی اس میجر کا نام لیا ہو؟ کبھی جو ہے وہ فوج کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ہم نے ان کے خلاف؟ یہ وہی جنرل ہے جس نے پی ٹی آئی کے وزیر کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس. اچھا علی ظفر صاحب، آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی بڑی پاپولیرٹی ہے تحریک انصاف کی، لیکن تحریک انصاف کچھ عرصہ پہلے تک کہتی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اب تحریک انصاف کہتی ہے جی ہم کانفرنس کر رہے ہیں جی، اس میں پیپلز پارٹی کو بلائیں گے، مسلم لیگ نون کو نہیں بلائیں گے. تو یہ کیا اب آپ نے بھی سیاسی مفاد پرستی کا راستہ اختیار نہیں کر لیا؟ اگر پاپولیرٹی ہے تو اب آپ کو پیپلز پارٹی کی یاد کیوں ستا رہی ہے؟ جی دیکھیں، پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اور میں نے یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو اگزامپل ہے، مثال ہے، وہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی ہے. جب بھی وقت آیا ہے، چاہے وہ آئینی ترمیم ہو 26ویں 27ویں، چاہے وہ کوئی بل ایسا ہو، چاہے کوئی ایسے معاملات ہوں پارلیمنٹ میں، تو دونوں جماعتیں ساتھ ساتھ کھڑی رہی ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے رانا صاحب، آخر میں یہ بتا دیں، دونوں جماعتیں ساتھ ساتھ کھڑی رہی ہیں. اب 28ویں ترمیم آپ نے کہا تھا آ رہی ہے، ابھی بھی آپ قائم ہیں اپنے بیان پہ، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں دیکھیں، 28ویں ترمیم جو ہے وہ تو جو یعنی سورسز کی تقسیم ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے. لوکل باڈیز کو جو ہے وہ ٹرنیور انشور کرنے کی بات ہے، پاپولیشن کی بات ہے، ہیلتھ سے متعلقہ بات ہے. وہ تو ایسے پبلک ایشوز ہیں، ان کے اوپر تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں انہیں ڈسکس کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب اور علی ظفر صاحب بات چیت کر رہے تھے، اور آج کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس بات پر کہ کیا پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک قائم ہو چکا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب اور علی ظفر صاحب کا اس ایک نقطے پہ اتفاق ہے کہ واقعی ڈیڈ لاک ہے. اور میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ سیاست یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیڈ لاک کو ختم کریں، اور ڈیڈ لاک کو ختم کرنا جو ہے وہ کوئی ایک فریق کا فرض نہیں ہے، ڈیڈ لاک دونوں فریق مل کر ہی ختم کر سکتے ہیں. اس لیے دونوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.